اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 42 جگہوں پہ آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں خوب بڑی، آہستہ آہستہ یہ خدا کو بھولتے گئے جس نے انہیں پیدا کیا تھا اور جو ان کو پالنے والا ہے، اور شیطان کے بہکاوے میں آنے لگے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ لوگ بت اور آگ، سورج وغیرہ کی پوجا کرنے لگے، ایک خدا کے بجائے مٹی اور پتھر کے بہت سے خدا بنا لیے، اپنے ہاتھ سے اپنا خدا بناتے اور پھر اس سے مانگتے۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت بڑی بڑی ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 9.5 سال تک اپنی قوم میں وعظ کرتے کہ اے لوگو، صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرو اور میرا کہنا مانو، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ لیکن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی اور کپڑے اوڑھ لیے تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ہمت نہ ہاری اور وہ بار بار لوگوں کو سمجھاتے رہے اور کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا تاکہ تم خوب اناج پیدا کر سکو اور اس کے ذریعے سے بڑے بڑے باغ بھی پیدا کر دے گا، ان میں نہریں بھی پیدا کر دے گا، تمہیں مال اور دولت اور بیٹے سے نوازے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کو نہیں مانتے؟ حالانکہ اس نے آسمان بنایا، چاند اور سورج بنایا، اس نے تم کو مٹی میں پیدا کیا اور پھر اسی مٹی میں ایک دن تم مل جاؤ گے، اور پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ لیکن لوگوں نے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑا اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اپنے بتوں کو ہرگز نہ چھوڑیں گے، اور ہم تو تم کو اپنے جیسا آدمی ہی دیکھتے ہیں، اور تمہارے سمجھانے کے بعد بھی صرف چند غریب لوگوں نے ہی تمہاری بات کو مانا ہے، ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، میں تم کو جو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی مال و دولت نہیں چاہتا، اور جو غریب آدمی مسلمان ہوئے ہیں اور اللہ پر ایمان لائے ہیں، اس کو میں اپنے پاس سے تمہارے کہنے سے نکلواؤں گا نہیں۔ اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں تو خدا کا عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ اگر میں ایسا کروں گا تو بہت ناانصافی ہو جائے گی۔ ان کے قوم کے لوگ کہنے لگے کہ اے نوح، تم ہم سے بہت جھگڑتے ہو، اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، جب اللہ پاک چاہے گا عذاب لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم بھیجا کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اور کوئی ان میں سے ایمان نہیں لائے گا، تم غم نہ کرو، ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق ایک کشتی بنانا شروع کی، تو جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے مذاق کے جواب میں کہتے، آج مذاق اڑا لو، کل جب تمہارے اوپر عذاب آئے گا تو اس وقت ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ آخر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے وعدے کے مطابق آیا، زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا اور آسمان سے بارش آنی شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اور جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان ہو گئے
ان کو بھی اپنے ساتھ لے لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار ہونے والوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ کہ اس کا چلنا اور ٹھہرنا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کشتی ان سب کو لے کر لہروں میں چلنے لگی تو اسی وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹا ہمارے ساتھ سفر میں آ جاؤ اور کافروں کا ساتھ مت لو۔ اس نے کہا کہ کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور میں پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے سوائے خدا کے تمہیں کوئی نہیں بچائے گا۔ اتنے میں دونوں کے درمیان ایک پانی کی لہر اٹھی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا اس میں ڈوب گیا۔ پھر خدا تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل جاؤ اور آسمان کو بھی حکم دیا کہ پانی برسنا بند کر دے، یہاں تک کہ پانی سرخ ہو گیا اور تمام کافر دنیا سے ختم ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جدی پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے گھر والوں کو اس طوفان سے بچا لوں گا، پھر میرا بیٹا کیسے ڈوب گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا کیونکہ اس کا عمل اچھا نہیں تھا۔ میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ کر جو تیرے علم میں نہیں ہو، اس لیے کہ کنعان اللہ تعالیٰ کے علم میں اصل میں کافر تھا اور یہ بات نوح علیہ السلام کے علم میں نہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے توبہ کی اور اپنے کہنے کی معافی چاہی۔ اللہ پاک نے ان کو معاف فرمایا اور حکم دیا کہ اے نوح علیہ السلام، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اترے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے دنیا بسی اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے آباد ہوتے گئے۔ یہ سب لوگ خدا تعالیٰ کی اصلاح کرتے رہے۔ زمانہ گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ شیطان نے پھر بہکانا شروع کیا تو یہ لوگ خداوند تعالیٰ کو بھولنے لگے۔ ایسے ہی دنیا میں کہیں پیغمبر آ کر دنیا والوں کو سمجھاتے گئے، مگر دنیا والے سمجھنے کے بعد پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر پھر بدل گئے اور پھر سے بت پرستی اور آگ کی پوجا کی طرف بھاگنے لگے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم سب کے بیچ میں نبی بنا کر بھیجا اور ان کے ہاتھوں میں ہمیں کلمہ پڑھایا اور ہم سب کو مسلمان بنایا۔ آج ہمارے آقا کے صدقے میں ہم سب مسلمان ہو گئے۔ ایسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کی جانوں کی مالوں کی حفاظت فرما اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے دعائوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ اگر اچھا لگا ہو تو اپنے دوستوں تک شیئر کریں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔